یاد رکھیں دو پہلو ہیں، ایک حضور کا ظاہر ہے، ایک حضور کا باطن ہے۔ حضور کا ظاہر بھی سراج منیر ہے، حضور کا باطن بھی سراج منیر ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی صورت بھی سراج منیر ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت بھی سراج منیر ہے۔ بلکہ یوں کہہ دیں میرے آقا علیہ السلام کا کردار بھی سراج منیر ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کے انوار بھی سراج منیر ہیں۔ دوستان گرامی قدر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے کیا کہنے، رب کا قرآن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ظاہر کی بات آتی ہے تو کچھ اور ارشاد فرماتا ہے، جب حضور کے باطن کی بات آتی ہے، کردار کی بات آتی ہے، سیرت کی بات آتی ہے تو رب کا قرآن پھر بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں بتاؤ آپ تو محبوب کائنات کی رفیقہ حیات رہی ہیں، آپ تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قربت خاص میں رہی ہیں، بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار کیسا ہے، بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے انوار کیسے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہہ دوں، ہم سوال کریں دست بستہ ہو کر رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ پاک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے بارگاہ میں، امی جی اتنا تو بتاؤ کہ آقا کا باطن کیسا تھا، آقا کا ظاہر کیسا تھا، حضور کی صورت و سیرت تو بتا دیجئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں لوگوں میں نے جہاں تک اپنے محبوب کو دیکھا ہے، محبوب کائنات فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت پوچھنے والے غلاموں یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام کی سیرت قرآن ہی قرآن ہے۔ قرآن غیرت و حمیت کا درس دیتا ہے، کائنات میں رب العالمین کے بعد محبوب سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں آیا۔ قرآن جناب والا حسن اخلاق کا درس دیتا ہے، رحمت کونین سے بڑھ کر جناب والا حسن اخلاق کا مالک دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ قرآن جناب والا شرم و حیا کا درس دیا کرتا ہے، میرے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ سے بڑا کائنات میں شرم و حیا کا پیکر کوئی تشریف نہیں لایا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے آقا کے غلاموں کے رب کا قرآن نہیں پڑھا، قرآن اعلان کر کے بتاتا ہے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک فرمانے خدا سارا کا سارا میرے محبوب کا اخلاق عظیمہ ہے، میرے محبوب کی سیرت ہے۔ اب بتاؤ میرے محبوب کا ظاہر کیسا ہے؟ سبحان اللہ کے بعد آ جائے، ذرا ذوق کا اظہار کیجئے گا۔ اما عائشہ صدیقہ بتاؤ تو صحیح میرے محبوب کا چہرہ آپ نے دیکھا ہے، رات دن گزارے ساتھ میں، سفر و حضر میں ساتھ رہی۔ ام المومنین بتاؤ میرے محبوب کا چہرہ انور کیسا ہے، ظاہر کیسا ہے؟ فرماتی ام المومنین ایک مرتبہ گھر میں بیٹھ کر رات کے وقت کوئی پھٹا ہوا پرانا کپڑا سی رہی تھی، میرے آقا علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، کہیں باہر تشریف فرماتے غلاموں میں داعی اللہ بن کر امت میں نکلے ہوئے تھے۔ رات کے کسی پیر میرے آقا گھر میں تشریف لاتے ہیں، ام المومنین فرماتی میرے آقا کا ظاہر کتنا روشن تھا، میرے آقا کی صورت کتنی خوبصورت تھی، میرے آقا کے حسن و جمال کس طرح چھلک رہا تھا۔ فرماتے رات کے ایک وقت میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر سے ہو کر میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، لیکن حضور کے آمد سے پہلے میں جو کپڑا سی رہی تھی میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی، چراغ بھی بجھ گیا،
دیوے میں تیل ختم ہوا تھا، چراغ بجھ گیا، اچانک میں پریشان تھی کہ اب سوئی کس طرح ملے گی۔ میں سوئی ڈھونڈتی رہی گھر کے آنگن میں، اندھیرے میں مجھے سوئی نظر نہیں آ رہی تھی، مجھے سوئی طلب کرنے کے باوجود بھی میسر نہیں آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ام المومنین فرماتی کیا دیکھا؟ اچانک والضحیٰ کا چہرہ آ گیا ہے، واللیل کی زلفیں نکھرتی ہوئی آنگن میں داخل ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں حجرہ عائشہ میں رحمت کونین کے دخول کا جب وقت تھا، امتیوں کیا بتاؤں تمہیں میرے محبوب کا چہرہ کتنا روشن تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد پر میری ساری کوٹھڑی اس طرح روشن ہو گئی۔ میرے خیال میں سمجھا نہیں پایا آپ کو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آنگن میں، میرے حجرے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اندھیرے میں تشریف آوری ہوئی، سوئی گر گئی، گم ہو گئی تھی، چراغ میں، دیوے میں تیل بھی ختم ہوا، چراغ بجھا ہوا تھا، اندھیرے میں سوئی کے لیے پریشان تھی۔ اچانک رحمت کونین رونما ہوئے، فرماتی میری کوٹڑی اتنی روشن ہو گئی، اتنی روشن ہو گئی، چراغ جلانے کی ضرورت تک نہیں پڑی۔ محبوب کے چہرے کی روشنی کی بدولت گمشدہ سوئی عائشہ کو مل جاتی ہے، گمشدہ سوئی مل گئی۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میرے محبوب کا ظاہر پوچھا تو ظاہر یہ تھا، اور حضور کا باطن پوچھا تو پورا قرآن میرے محبوب کا خلق عظیم ہے، میرے محبوب کی سیرت ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ جس کوٹھڑی میں داخل ہوں وہ کوٹھڑی روشن ہو جاتی ہے۔ صرف عائشہ کی کوٹھڑی نہیں، جب مکہ میں ولادت ہوئی تو اماں آمنہ فرماتی شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے، کیسر و کسریٰ کے بت ٹوٹ گئے تھے۔ دوستان گرامی قدر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن بھی حسین اور ظاہر بھی حسین ہے۔ آؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ غلاموں یاد رکھو رب کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دوستان گرامی قدر سورت قرآن کی پوری پڑھ دی ہے، لیکن ترجمہ صرف پہلی دو آیتوں کا کرنا ہے۔ رب کائنات نے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، 40 سال گزرنے کے بعد وحی کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا، قرآن اترتا گیا، شریعت کے احکامات اترتے گئے۔ درمیان میں کچھ دن ایسے آئے حضور پریشانی کے عالم میں، کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، حضور غمگینی کی حالت میں۔ ادھر دشمنوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پریشان دیکھا ہے، کہا آج کے بعد محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں کرے گا، کوئی باتیں نہیں کرے گا، اب محمد لاوارث ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، یہ کفار کا کہنا تھا۔ رب العالمین نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر ارشاد فرمایا والضحیٰ، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشانی کس بات کی؟ میں خدا تیرے چہرے کی قسم کھا کر کہتا ہوں واللیل اذا سجا، محبوب تیرے زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلا، اللہ کریم نے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، اللہ کریم نے تجھے چھوڑا
محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہر اگر دیکھا جائے، جس کے چہرہ انور کی قسمیں اللہ کریم اپنے کلام میں بارہا اٹھاتا ہو، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں اس چہرے کا نور کتنا اچھا لگتا ہوگا؟ وہ کتنا عظیم چہرہ ہے، وہ کتنی عظمتوں والی ہستی ہے، وہ کتنا بڑا مقام والی ہستی ہے، جس کے چہرے کی قسمیں بھی رب کھاتا ہے، جس کے زلفوں کی قسمیں بھی رب کھاتا ہے، جس کے سینے کی قسمیں بھی رب کھاتا ہے، جس کے راتوں کی قسمیں بھی رب کھاتا ہے، جس کے 63 سالہ زندگی بھر کی قسمیں رب کھاتا ہے، قیامت تک زمانہ محمد کی قسمیں رب العالمین کھائے۔ دوستان گرامی قدر، ہر پہلو سے جس پاک ہستی کے ظاہر و باطن کی قسمیں رب العالمین کھا رہا ہے، بتا اس محبوب سے افضل و اعلیٰ کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر بن سمورہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، الشمائل محمدیہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمورہ آپ سے روایتیں فرماتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، سبحان اللہ کی آواز آئی، فرماتے ایک رات میں گھر سے باہر نکلا، آسمان پہ 14ویں کا چاند اپنے آب و تاب سے تھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، چمکدار رات تھی، چاند کی چاندنی موجود تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، فرماتی وعلیہ حلۃ حمراء، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے زیب تن سرخ رنگ کا جبہ فرمایا تھا۔ جس محبوب کے چہرے سے انار نہ چڑھتا ہو، جس محبوب کے چہرے سے حسن کا انار نہ چڑھتا ہو، نہ چھوڑا جا رہا ہو، اگر وہ خشک سرخ رنگ کا حلہ پہن کر گھر سے باہر نکلے تو کہ کیسا منظر بنتا ہوگا۔ فرماتی وعلیہ حلۃ حمراء، حضور سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، 14ویں رات ہے، رات کے وقت باہر نکلا ہوں، فرماتی فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، صحابی رسول پہ کندہ، میں نہیں پہ کندہ، 14-15 صدیاں بعد آگے کوئی مولوی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مفکر مدقق نہیں کہہ رہا، مدبر نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھن والے صحابی نقل پہ فرمان دے رہے، فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، فرماتے میں ایک نگاہ محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا، اے جابر بن سمورہ بتاؤ تو صحیح، تیری سر کے آنکھ نے، تیرے تدبر نے، تفکر نے، تعقل نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ جو 14ویں کا چاند چمک رہا تھا وہ اچھا لگتا ہے یا والضحیٰ کا چہرہ خوبصورت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، صحابی رسول فرماتے فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، ایک نگاہ رحمت کونین کو دیکھ رہا ہوں، ایک نگاہ 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہوں، فرماتے فہو عندی احسن من القمر، تکتے تکتے اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ آسمان کے 14ویں کے چاند سے زیادہ میرے آمنہ کے لال کا چہرہ چمکدار نظر آتا تھا۔ اتنے حسین، اتنے حسن کے پیکر، سورج میں نکلے تو سایہ نہ بنے، چاند میں نکلے تو چاندنی مدھم پڑ جائے، محبوب کا چہرہ زیادہ چمکے، اس لیے رب نے قسم اٹھائے والضحیٰ، محبوبہ سونے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، جب اپنے زلفوں کو کھول کر اپنے کاشانِ نبوت پہ بکھیر دیتے ہو، ان بکھری ہوئی زلفوں کی قسم رب اٹھاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس حسنا احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر۔ صحابی رسول برا بن عازب فرماتے ہیں لوگوں کائنات عالم میں اپنی زندگی کے اندر رحمت کونین کے چہرے سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، چہرے کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے حضور سب سے زیادہ حسین تھے۔ وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، قانون قدرت ہے، دنیا میں بشریت کو رب نے پھیلا دیا، قیامت تک انسانیت قائم ہے، اولاد آدم آتی رہے گی جاتی رہے گی، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ کوئی رنگ کا کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی رنگ برنگا ہے۔ اسی طرح طبیعتیں بھی بدلی ہوئی ہیں۔ تخلیق کائنات، تخلیق رب العالمین نے، وہ اس کی خلقت اس نے بنایا ہے، جسے چاہا کڑوا بنا دیا، جسے چاہا میٹھا بنا دیا۔ جیسے ظاہر حسین ہوتا ہے، جیسے ظاہر بدصورت ہوتا ہے، اسی طرح انسانیت کے باطن کے اندر بھی رب نے فرق رکھا ہے، ڈیفرنٹ نظام رکھا ہے رب کائنات نے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھا۔ وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، فرماتے ہیں اس نے مصطفیٰ کو بیان کرتے برا بن عازب صحابی رسول فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کا خلق عظیم بھی اس کی مثال کوئی کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ اے صحابی رسول بتاؤ میرے آقا کا قد و قامت کیسا تھا؟ فرماتے لیس بالطویل البائن، دنیا میں پھرنے والوں گھومنے والے احباب یاد رکھو کوئی قد کا لمبا ہوتا ہے اور زیادہ لمبائی کی وجہ سے بدصورتی دکھائی دیتی ہے، کوئی قد کا زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اور زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے بدصورت نظر آتا ہے۔ صحابہ فرماتے لوگوں لیس بالطویل البائن، میرے آقا علیہ السلام کی قد و قامت نہ زیادہ آپ لمبے تھے کہ برے دکھائی دینے لگے، ولا بالقصیر، نہ محبوب قد میں زیادہ چھوٹے تھے کہ برے لگنے لگے، بلکہ میانہ قد والی ہستی تھی، زیادہ لمبائی کی وجہ سے بدصورت نہیں، زیادہ قصر کی وجہ سے بدصورت نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ قد و قامت جو ہے وہ درمیان میانہ روی میں تھے۔ جو دیکھتا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عاشق بنتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، کدی تسی ویکھیا ہوئے گا بندہ دور ویکھے نا تے بڑا خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے، دور ویکھو نا تے چہرہ بڑا صاف نظر آتا ہے، لیکن جو قریب ہو جاؤ نا جفی پاؤ نیڑے ہو کے ویکھو تے ٹھمکیاں 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 چہرے تے اندر نظر آؤندیاں، بھئی داغ دبے ہوندے نے، سلوٹا ہوندیاں نے، وہ جڑے دور خوبصورتی نظر آتی سی نا قریب آ کے وہ نہیں رہندی۔ اے دنیا دی مخلوق دے نظام ہے، قدرت دے نظام نے، کوئی قریب ہو کے سونا لگتا ہے، کوئی دور ہو کے سونا لگتا ہے، لیکن انس بن مالک فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے صاف و شفاف چہرے والے تھے، اتنے خوبصورت رنگ والے تھے، فرماتے لوگوں قریب سے دیکھو حسن پھر بھی چھلک رہا ہے، دور جا کر دیکھو پھر بھی آنکھیں حسن مصطفیٰ پہ ٹک جایا کرتی ہیں۔ بھئی توجہ ہے میری طرف؟ صحابی رسول کہتے کہ ان عرقہ اللؤلؤ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسد پاک پر، چہرہ انور پر جب پسینہ کے قطرے رونما ہوتے ہیں
फरमाते सहाबे रसूल का अन्ना अरक़हुल्लुअलुअ, चाहे दूरों वेख लो चाहे करीब जाके वेख लो, मेरे महबूब दे नूरानी चेहरे दे उत्ते जड़े पसीना दे कतरे आउंदे ने ना, सहाबा फरमाते ने इंज लगदे ने जिवें चेहरा वद्दुहा ते मोती बिखरे हुए ने, मोती बिखरे हुए ने। मेरे महबूब के चेहरे पे आने वाला पसीना, सहाबी रसूल फरमाते ऐसे लगता है जिस तरह के मोतियां हैं। व इदा मशा, जब सरकार के चेहरे पे आया हुआ पसीना चल पड़ता है, भाई आंदा ना पसीना, कतरे डिगदे ने, कतरे डिगदे ने थले। फरमाते रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब चल पड़ते हैं, तकफ़ा, चेहरे पर आया हुआ पसीना नीचे गिर रहा होता है। मंजर क्या होता है चेहरे के पसीने के गिरने का? सहाबी रसूल फरमाते का अन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, ऐसे लगता है जैसे नूर के रोशन मोतियां ऊंचाई से ढलान के तरफ उतर रहे हों, इतना हसीन चेहरा। वद्दुहा वल्लैल इदा सजा, ताजदारे गोलड़ा बोले, आप फरमाते लोगों काबे वल मुमाया, काबे वल मुमाया, एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया। और किसी और शायर ने कहा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा जब पर्दे से बाहर आता, इशा की नमाज का वक़्त, सहाबा किराम नमाज इशा के इंतज़ार में थे, सहाबा को जल्दी नहीं होती थी, अल्लाह के घर में आते थे, अपनी रहमत और बरकतें समझा करते थे, इंतज़ार में बैठे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा लेट हो गए, सहाबा नमाज के इंतज़ार में, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, अपने ज़िक्र अज़कार में लगे हुए हैं, क़िबला रुख होकर बैठे हुए हैं। अचानक हुजरा आयशा से पर्दा हटा, सहाबा फरमाते हमने क्या देखा, हुजूर का चेहरा जब पर्दे से बाहर हुआ, हमारे रुख तो क़िबला की तरफ थे, हमें क्या पहचान को ना रहा है। सहाबा फरमाते पर्दा हटने की देर थी, सारी मस्जिद नबवी रोशन हो जाती थी, हमें बात समझ आती थी, आमिना के लाल मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं। चराग़े तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, चराग़े तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, जरा निकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है, जरा निकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है।